بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت نے ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم نافذ کرنے کا جو ہے اعلان جو کیا تھا، اس پر عمل درآمد کا بھی آغاز کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی بعض ایریاز ایسے ہیں جس کے اندر کنفیوژن برقرار ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یکساں نصاب کی تیاری کب، کیسے اور کس طریقے سے ممکن ہے، اور اس معاملے میں کنفیوژن کہاں پایا جاتا ہے اور کہاں پہ لوپ ہولز ہیں۔ آج ہم پروگرام کے اندر اس بات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ماہرین تعلیم بھی موجود ہوں گے، نصاب تیار کرنے والے ادارے بھی ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی حد تک کنفیوژن کہاں برقرار ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا آزاد کشمیر میں، جہاں پہ حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں آیا، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا، اس حوالے سے ایک بڑا سوال موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 6 سے 7 امیدواران کے انٹرویو کیے، لیکن صبح وزیر قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے، لیکن ابھی تک وزیر اعظم کون ہوگا اس کا نام سامنے نہیں آ پایا۔ آخر کیا وجوہات ہیں، کہاں پہ مسائل ہیں، اس کا بھی لیں گے جائزہ۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب بہرحال عمران خان صاحب کا ایک وعدہ تو پورا ہوا، یکساں نصاب تعلیم انہوں نے پورا کیا کہ 5ویں جماعت تک کے جو سلیبس ہے اس میں بعض کتابیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی لوپ ہولز باقی ہیں۔ اس میں کیا کہیں گے، کہاں پہ مسائل کہاں جہاں نشاندہی ہو؟ سیلیبس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کا ہوتا ہے کور گروپ، جو آپ سیلیبس ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا آپ نے پڑھانا ہے۔ دوسرا آپ کا ہوتا ہے ٹیچرز ٹریننگ موڈیولز۔ ٹھیک ہے، جس بندے نے پڑھانا ہے اس کو تو پتا ہو کہ کیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اب آئندہ سے جو سی ٹی کریں گے، جو بی ٹی کریں گے، یا باقی لوگ جو ہوں گے، یا ایون جو کہ جو مختلف قسم کے ایجوکیٹرز وغیرہ میں پڑھ کے آئیں گے ان کے پاس وہ۔ اور تیسری اہم ترین چیز ہوتی ہے آپ کی کورسز کی بکس اینڈ ساتھ کاپیاں، جو ورک بکس۔ اس وقت صرف براڈ آؤٹ لائن جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس کی، کہ یہ براڈ آپ کی آؤٹ لائن ہے، اور اس سیلیبس کے مطابق ہر بندہ جو ہے اپنی کتاب ڈیزائن کروا سکتا ہے۔ ہر بندے سے مراد کیا ہے؟ ایک گروپ، ایک تو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں تو ٹیکسٹ بک کتابیں چلیں گی، وہ سٹینڈرڈ کے طور پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور گروپ ہے جس کے پرائیویٹ ایجوکیشن، ایک گروپ ہے، مطلب فرام بیکن ہاؤس ہے، سپیریئر ہے، پیس یونائٹڈ گروپ ہے، یہ سارے گروپ ہے نا۔ یہ ایک گروپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی کتاب اپنے حساب سے لکھوائیں تو وہ چیز۔ اچھا، اس میں یونیفارمٹی کیسے رکھے گی؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ایج کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کہ ایک فکرے کی ٹوسٹ پوری زندگی کی ٹوسٹ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے ایک فکرہ جو ہے اگر آپ نے یوں اس طرح کا پھیلا دیا تو میں جیسے اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کتابوں کے اندر گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے، بلکہ 50 سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹی روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک بڑھیا آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں پھینکی تھی، آپ بیمار تھے۔ یہ کوئی روایت نہ حدیث میں ہے نہ کسی اور طریق میں، کسی بھی جگہ پر نہیں، لیکن چلیے ایک دفعہ کسی نے لکھ دی اور آگے چلی ہے، مکھی مان۔ اب اس کو کیسے؟ اچھا، اب سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان کے ٹیکسٹ بورڈز ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کسی طور پر، وہ اور کسی طور پہ وہ آتے ہی نہیں کسی طور۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اب تک ہمارے پاس میں خیر کچھ گیسٹ بھی ہیں اسی حوالے سے۔ شاید وارثی صاحب ہیں، آفاق جو بہت بڑا ادارہ ہے نصاب کی تیاری کے حوالے سے، اس کے سی او ہیں، ممتاز ماہر تعلیم ہیں شاید وارثی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک اور بڑے پبلشنگ ہاؤس ہیں فواز نیاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں کو خوش آمدید کیا اپنے شو میں، اور گفتگو کا آغاز کریں گے شاید وارثی صاحب سے۔ شاید وارثی صاحب، یہ جو ہم نے جو نکات اٹھائے ہیں، اوریا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ یہ جو یکسانیت لانے کے لیے جو آؤٹ لائن دی ہیں حکومت نے، اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو سنگل نیشنل کریکلم کا انیشیٹو ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور سنگل نیشنل کریکلم کے ساتھ ساتھ کتابوں کے جو این سی کا ہے وہ بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو کنفیوژن شروع سے چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں جو نیشنل کریکلم ہوتا ہے اس میں نیشنل کریکلم میں لرننگ آؤٹ کم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آپ اگر کریکلم کو سمجھیں تو اس میں اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، میتھڈالوجی ہوتی ہے، اسسمنٹ ہوتا ہے، تو ایک آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے جس پہ لرننگ آؤٹ کم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کی لسننگ اسپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ اس کا لیول کیا ہوگا۔ تو وہ کریکلم ڈاکومنٹ بہت اچھا ڈاکومنٹ بنا ہے، پورے پروسیس کو فالو کر کے بنا ہے، لیکن اس کریکلم ڈاکومنٹ بننے کے بعد پھر مختلف پبلشرز کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیکسٹ بک اس کے مطابق بنائیں اور گورنمنٹ سے اس کے بعد اس کی این او سی لیں۔ اب
وہ جو پروسیس ہے اس وقت کریکلم بنانے کے بعد ٹیکسٹ بک بنانے کا، وہ پبلشرز نے ٹیکسٹ بک بنائی، بنانے کے بعد وہ این او سی کی پروسیس کے لیے دیا گیا۔ بعض پروونس نے، کیونکہ یہاں پہ فیڈرل لیول پہ اس کی این او سی نہیں ہو رہی بلکہ پورے پاکستان میں الگ الگ صوبوں سے این او سی لی جا رہی ہے، اس این او سی کی وجہ سے بعض پروونس میں 80% این او سی مل گئی، بعض پروونس سے 20% ملی، اور اس کی دوران میں اگست میں اب دوبارہ سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ اب اگست میں سیشن اسٹارٹ ہونے کے بعد سنگل نیشنل کریکلم کی جو تھیم ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ اسپرٹ یہ ہے کہ لوگ میمورائز نہ کروائیں، ٹیکسٹ بک کو نہ رٹوائیں، بلکہ جو لرننگ آؤٹ کم دیے گئے ہیں اس لیول کو اچیو کریں۔ آپ دیکھیں گریڈ 1 سے لے کے میٹرک تک ہمارا اسٹوڈنٹ انگلش پڑھتا ہے، لیکن نہ وہ انگلش میں بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ وہ میمورائز کرتا ہے، لرننگ آؤٹ کم کو اچیو نہیں کرتا۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو گورنمنٹ نے اسٹینڈرڈ دیا اس کو فالو کیا جائے، نہ کہ اس پہ فوکس کیا جائے کہ آپ اس کتاب کو پڑھائیں گے اور اس کتاب کو نہیں پڑھائیں گے۔ اب اس میں پرائیویٹ اسکول جنہوں نے اپریل سے سیشن اسٹارٹ کیا یا مارچ سے سیشن اسٹارٹ کیا، وہ پورے پاکستان میں اس وقت کتابیں خرید چکے ہیں۔ وہ اسکول جو اگست میں سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ اپنا سیشن ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام اسکول بھی ایک ساتھ سیشن اسٹارٹ کریں تو اس وقت ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنے لرننگ آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے جو کتاب یا جو کنٹینٹ یوز کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ یہ چوائس ان کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ اب تک این او سی کا پروسیس جو ہے بعض پروونس میں کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں خیال ہے اس پہ ہمارے پاس ایک پبلشرز کے بخار جہانگیر پور ٹیپو بہت بڑے پبلشر ہیں، اس کے جو مالک فواد نیا صاحب ہو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے کہا نا پروسیس شروع نہیں ہوا، یہ اسی پرابلم کے اوپر ڈسکس کرتے پہ شاید آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات یہ بتائیے گا، یہ جو انہوں نے یہ بتایا ہے اور اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے کہ اگر اس وقت اگر جو امپلیمنٹیشن کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو اس کی گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں جو این او سی کا جو پروسیس ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں 3 پروسیس ہیں جس کے تھرو ہمیں این او سی ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایکسٹرنل ریویو کمیٹی کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو ہمیں تقریباً 60,000 سے 100,000 روپیز پے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ہم نے علماء بورڈ کے پاس جانا ہے۔ علماء بورڈ کے پاس سائنس اور میتھمیٹکس کے علاوہ ہر کتاب جانی ہے، چاہے وہ اے بی سی کی کتاب یا اردو کا قاعدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے بھی کوئی تقریباً 35 سے 85,000 روپیز فیس رکھی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے جو پی سی ٹی بی کے اندر انٹرنل ریویو کمیٹی ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ اب یہ پروسیس میں میرے خیال میں کوئی بھی اس پروسیس کو سلو نہیں کر رہا، لیکن یہ چونکہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس وجہ سے کوئی بھی پبلشر ایسا نہیں ہے جن کو این او سی مل چکے ہوں۔ اب اگست میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کتابیں جو ہے وہ آپ نے سنگل نیشنل کریکولم سے ریلیٹڈ کتابیں لگانی ہیں، تو سنگل نیشنل کریکولم سے الائن کتابیں مارکیٹ میں بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو الٹیمیٹلی فورس کیا جائے گا کہ آپ پی سی ڈی بی کی کتاب جو ہے اس کو پڑھائیں۔ اب پی سی ڈی بی کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری کتاب جو ہے وہ خریدیں۔ اب سرکاری کتاب جتنی بکتی ہے اس میں سرکار کو کسی نہ کسی اینگل سے، چاہے وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں جو وہاں پہ لوکل پی سی ڈی بی۔ اچھا یہ بتائیں کہ سرکار تو خود پرنٹنگ پریس نہیں ہے سرکار کے پاس، نہ یہ کیپیسٹی ہے، وہ بھی تو جا کے اردو بازار سے چھپواتی ہے نا چیزیں۔ جی اور درست کہہ رہے ہیں۔ جو پی سی ٹی بی جو ہے وہ دراصل کتابیں شائع کرواتا ہے ڈیفرنٹ پرنٹرز سے، مطلب اس میں موسٹلی پبلشرز نہیں ہوتے ہیں، وہ موسٹلی پرنٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب چھاپ کے پی سی ٹی بی کو کتاب دینی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پبلشرز کے جو اپنی کتابیں ہیں یہ ہم کرتے ہی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو، ٹائم ہے تو، کہ جو ہم نے جو ایس ایل اوز ہیں جو کریکولم کے اندر جو ایس ایل اوز دیے گئے ہیں، ہم نے ان ایس ایل اوز کے مطابق اپنی کتابیں ڈیولپ کرنی ہیں۔ اب ہم وہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو کتابیں ڈیولپ کی اس کے لیے جو پروسیس دیا گیا ان کو، وہ تقریباً گورنمنٹ نے 1 سال لگایا۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پرائیویٹ پبلشرز کو کہ آپ 4 مہینے میں کتاب تیار بھی کر لیں۔ آپ دیکھیں دسمبر میں اس کو نوٹیفائی کیا، اب دسمبر سے اب تک ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کتابیں تیار بھی کر لینی ہے، اور پھر علماء بورڈ سے اور پھر ایکسٹرنل ریویو کمیٹی اور انٹرنل ریویو کمیٹی سے آپ نے این او سی بھی لینے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام جو ہے یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اب جیسے بھی شاہد بھائی نے بھی کہا کہ اب سکولز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنا سیشن فیبری مارچ میں شروع کیا ہے تو وہ آپ نے کیوں شروع کیا؟ اب وہ 50 سال سے وہ اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں فیبری مارچ سے۔ اب گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گیم کے لیے کیسے پورے سسٹم کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب گورنمنٹ کے پاس سسٹم کو کہتے ہیں نومبر سپٹمبر اکتوبر میں لے جائیں
स्टार्ट ऑफ सेशन वहां से ले जाए। देखिए किताब जो है वो डिजाइन हुई है 1 साल के लिए। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपने प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल सारे किताबें जो है ये सिंगल नेशनल करिकुलम की बनाए। अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम की जो सरकारी किताब है वो भी 1 साल के लिए डिजाइन हुई है। अब अगस्त में सेशन शुरू करने के बाद अब इन्होंने जो अगला सेशन है वो अगस्त में नहीं लेके जा रहे, वो फरवरी में इम्तिहानात की बात करें, मार्च की बात करें, तो ये स्क्वीज करते जा रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को। तो ये बेसिकली ये जो पॉलिसी, देखिए सिंगल नेशनल करिकुलम एक बहुत अच्छा प्लान है। अब मैं इसके हम सारे पब्लिशर इसके बहुत हक में हैं और सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं मुझे ये लगता है कि वो इस पूरे सिस्टम को फेलियर में कन्वर्ट करते हैं। फेलियर में जा रहे हैं, important। बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहे हैं और ये बड़ी इंतहाई अहम गुफ्तगू है। या ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।